پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 21واں دن۔ آج ہم غیر درسی اقتباس کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم شجرکاری کی اہمیت اور اس کے فوائد کا مطالعہ کریں گے۔ سرگرمی اور تحریری مہارت، غیر درسی اقتباس کے تحت سرگرمیاں۔ اقتباس کا بغور مطالعہ کریں گے اور نیچے دی ہوئی جو سرگرمیاں ہیں اسے مکمل کریں گے۔ اقتباس دیکھیے، درخت انسان کے دوست ہے۔ درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درخت جہاں دنیا بھر کے جانداروں کو چھاؤں مہیا کرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے۔ رنگ برنگے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدلتے ہیں تو کبھی جنگل میں منگل کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ درختوں پر بسنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ پرفضا ماحول میں رس گھول دیتی ہے۔ درختوں سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی۔ معاشی فوائد کا ذکر کریں تو درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کبھی جلانے کے لیے۔ کبھی اس کی شاخیں جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پھلوں کا حصہ ہو یا بچوں کے کھیلنے کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درخت سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ادویات کی تیاری میں بھی۔ درخت زندگی کے ضامن ہیں، اس لیے شجرکاری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے جانور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان سبزی خور جانوروں کو انسان اور دیگر جاندار کھاتے ہیں۔ اس طرح درخت پودوں کے ذریعے خوراک کی ایک زنجیر وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہو یا جانور، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن درختوں، پودوں کے سوا اور کہیں سے نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی، درخت اس کی اہم ترین ضروریات میں شامل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ زندگی اسی طرح رواں دواں رہے۔ سرگرمی نمبر 1، جملے مکمل کیجیے۔ درخت انسان کے ڈیش ہیں، تو یہاں پر دو حاصل ہونے والی ڈیش انسان کے بہت کام آتی ہے، لکڑی۔ درخت زندگی کے ڈیش ہے، درخت زندگی کے ضامن ہے۔ سبھی کو زندہ رہنے کے لیے ڈیش کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے ڈیش میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 2، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ درخت لگانا کیا کہلاتا ہے؟ درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ کس کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھولتی ہے؟ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھولتی ہے۔ سبزی خور جانور کسے کہتے ہیں؟ جو جانور سبزی کھاتے ہیں انہیں سبزی خور جانور کہتے ہیں۔ آکسیجن کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ آکسیجن درختوں، پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 3، وجہ بیان کیجیے۔ آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں۔ وجہ، روز بروز آبادی میں اضافے کے سبب رہائش کے لیے جنگلوں کی کٹائی، صنعتوں میں اضافے کے سبب جنگلوں کی کٹائی اور راستوں کی کشادگی کے لیے جنگلوں کی کٹائی کے سبب درخت گھٹتے جا رہے ہیں۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وجہ، درخت تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ادویات کی تیاری میں بھی درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔
درختوں سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 4، درج ذیل لفظوں کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ انسان، اس کی ضد ہے حیوان، بڑھتے گھٹتے، بدصورت خوبصورت، دشمن دوست۔ تفصیل سے جواب لکھیے۔ شجرکاری کے معاشی فوائد کیا ہیں؟ جواب دیکھیے۔ درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کبھی جلانے کے لیے، کبھی اس کی شاخیں جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو کبھی اس کے سوکھے پتے کھاد بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھلوں کا حصہ ہو یا بچوں کے کھیلنے کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ دوسرا، درخت زندگی کے ضامن کیوں ہیں؟ جواب، بہت سے جانور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان سبزی خور جانوروں کو انسان اور دیگر جاندار کھاتے ہیں۔ اس طرح درخت پودوں کے ذریعے سے خوراک کی ایک زنجیر وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہو یا جانور، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن درختوں پودوں کے سوا اور کہیں سے نہیں ملتی۔ آؤ مشق کریں۔ اقتباس میں سے انگریزی الفاظ تلاش کریں۔ فرنیچر، تو پورے اقتباس میں صرف ایک ہی انگریزی لفظ آیا ہے اور وہ ہے فرنیچر۔ اس کے بعد والا سوال ہے 5 ایسے انگریزی الفاظ لکھیے جنہیں آپ روزمرہ کی بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے فریج، لائٹ، آفس، کمپیوٹر، کیلکولیٹر، پین، روڈ، ایئر کنڈیشن، اسکول، کلاس، ٹیچر، کولر، پریشر کوکر وغیرہ۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ 10 درختوں کے نام لکھیے۔ تو نیم، جامن، برگد، ببول، شیشم، ساگوان، گل مہر، آم، زیتون، دیودار، ناریل، اشوک، بیر، کچنار وغیرہ۔ درختوں کی اہمیت پر مضمون لکھیے۔ دیکھیے درختوں کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت برپا ہو رہی ہو اور کسی کو شجرکاری کا موقع ملے تو وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے لگا لے تو ضرور لگائے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ ماحولیاتی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے جنگلات کی صورت میں سرسبز اور شاداب ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ موجودہ جدید ترین سائنس کے مطابق درخت لگانے کے 60 مثبت فوائد دریافت کیے گئے ہیں۔ ان فوائد میں مندرجہ ذیل اہم ہیں۔ ایک درخت 18 افراد کی 1 سال کی آکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ درختوں کی لکڑی سے غریب لوگوں کے ایندھن کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کی خوراک پوری ہوتی ہے۔ درخت لگانے سے سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درخت قحط اور خشک سالی سے بچاتے ہیں۔ بادلوں کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ درخت ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں سائے کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ درخت ماحول میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ زندگی کے ضامن ہیں۔ درجہ حرارت کو اعتدال و توازن میں رکھنے کے لیے معاون و مددگار بنتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ درخت چرندوں، پرندوں اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی ہیں۔ درخت ادویات کا سب سے بڑا منبع ہے۔ مختلف قسم کے درخت ریگستان کو نخلستان میں بدل دیتے ہیں۔
درختوں کی کمی سے گرمی کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ درختوں کی کمی پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم انفرادی طور پر شجرکاری مہم میں حصہ لیں۔ درخت نہ صرف لگائیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں۔ اگر جنگلات میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اپنے طور پر درختوں اور پودوں میں اضافہ کریں۔ اپنے محلے اور گلی کوچوں کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ آئیں ہم سب مل کر کوشش کریں اور اپنے حصے سے کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اپنے ملک و دنیا کو محفوظ بنائیں۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔